4 چیزیں جو بڑی بڑی نظر آتی ہیں اور ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا تھا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے صوبے کو، اور اسے گریڈینٹ کے اوپر دیا ہے جس سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. گیس جو ہے، ہمارے جنوبی ضلع جو ہیں اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں پچھلے 10 سال کے اندر جو ڈسکوریز ہوئی ہیں تو سب سے زیادہ جو ہیں وہ یہی خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلعوں کے اندر ہوئی ہے. کھڑک کے اندر بےتاشا گیس ہے، لکی مروت کے اندر نکلی ہے، بنو کے اندر ڈسکوریز ہو رہی ہیں، کوہاٹ کے اندر جو ہے وہاں پر نظر آ رہا ہے پوٹینشیل. سو وہ اس کو مزید جتنا بھی فعال بنایا جا سکتا ہے، اور حمایت صاحب یہاں پر موجود ہیں، آئی ایم شیور اس کے اوپر پوری ان کی نظر بھی ہے. ابھی ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں، وزیر اعظم کو انہوں نے آ کے پریزنٹیشن بھی کی تھی کہ اس سیکٹر کو، دونوں سیکٹرز کو، انرجی کے جو ہیں، جو ہائیڈل انرجی کا سیکٹر ہے اور جو آئل اینڈ گیس کا جو سیکٹر ہے، اس کو کس طریقے سے تیزی سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ چیز ہے اور اس کے اوپر کچھ کام ہو بھی رہا ہے. دوسری جو بہت بڑی یہاں پر ہے، کیونکہ اب ہم ابھی تک فاٹا اور خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اب تو فاٹا خیبر پختونخوا ہی ہو گیا ہے. وہ جو پوری بیلٹ ہے بلوچستان سے چل رہی ہے منرلز کی، وہ بہت بڑی بیلٹ ہے. آپ کا میں نے ایکسپورٹ والا پوائنٹ نوٹ کر لیا کہ اس میں کوئی بندش ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ اس سے بہت بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہے بنیادی طور پہ یہ ایک صوبائی حق ہے. لیکن وفاق جو بھی مدد اس کے اندر کر سکتا ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جو ہم نے زیادہ کام کیا ہے وہ بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی ہم لوگ اس پہ کام کرتے رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بھی اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ ایک بہت پوٹینشیل ہے، اس ملک کا پوٹینشیل ہے جو باقاعدہ پوری ہماری یہ جو فارن ایکسچینج کی کمی ہے اس کو پوری کر سکتا ہے. تیسرا جو بہت بڑا ایک شعبہ ہے، اور آج کل ہم دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹورزم، سیاحت. کیونکہ خیبر پختونخوا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر انڈسٹری آپ کچھ بھی کر دیں، جتنا مرضی انسینٹیو دیتے ہیں وہاں نہیں لگ سکتی. پہاڑوں کے اوپر اتنی دور انڈسٹری نہیں لگتی، دنیا میں کہیں نہیں لگتی ہے. تو وہاں پر یا تو آپ ان کو بولیں کہ جی میں پشاور کے اندر ہی انڈسٹری لگاؤں گا، یا رشاکئی کا انڈسٹریل اسٹیٹ لگے گا، یا تار میں جا کے وہ نوکریاں کریں. اگر ان کے گھر کے پاس ان کو نوکریاں دینی ہے تو صحت کو ہمیں بڑھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور دنیا آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے، میں نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے، گھومے ہوئے جی، ایسی جگہ دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی. خاص طور پہ کے پی اور گلگت بلتستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی دین ہے. اور وہ یہ کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ مجھے یہ نوجوان جو ہے ذرا خان، اس کے اندر مجھے بڑا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. ذرا کہ اس کے اوپر اس کو آپ اور آپ کے دوست بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھو. یہ انڈسٹری کو ہم ایسے لیتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے جی وہ 2 چائے کی دکانیں لگ جائیں گی، ایک چھوٹا ہوٹل کھل جائے گا. تو آج کل ہم جہاں جاتے ہیں جی ہم یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں اس کے صدر، وزیر اعظم جس سے بھی گفتگو ہوتی ہے کہ یار آپ کے سیاحت کی سالانہ آمدنی کتنی ہے. تو ملیشیا میں ہم پہلے گئے تو ہم وہیں پہ امپریس ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جی 22 ارب ڈالر کی جو ہے سالانہ ٹورسٹ کی ارننگز ہے. پھر ادھر سے ہم ٹرکی گئے، اردوان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر سے پوچھا تو پتہ چلا 44 ارب ڈالر سال کی جو ہے. تو یہ ایک، اور اس کے اوپر خصوصی وزیر اعظم توجہ بھی دے رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ تعالی ملک کو آمدنی بھی آئے گی اور روزگار بھی پیدا ہونے کی چیز. چوتھی چیز جو ہے جی وہ ایک نیچرل پوزیشننگ ہے، خاص طور پہ پشاور کی، کہ وہ ایک نیچرل ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، ٹریڈ پوائنٹ ہے افغانستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے. اور آپ نے بالکل آخر میں کہا تھا، میں نے اس کی ایک کمیٹی بنائی بھی تھی جی مہینہ پہلے، وہ ابھی تک اس طریقے سے کام نہیں کر سکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی مجھے لیڈرشپ جس کو دی تھی اس کو چینج کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جی، اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے اندر انشاءاللہ تعالی امن آئے گا. جو بھی پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جو پشاور میں بسنے والے لوگ ہیں جی، خیبر پختونخوا میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو تو اس کا بالکل واضح ہے. باقی سارے پاکستان کے عوام کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے، جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. تو جو بھی پاکستان کام کر سکتا ہے افغانستان میں امن کے لیے، وہ اقدامات پاکستان کو کرنے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں پوری تیاری بھی کر کے رکھنی چاہیے. ہم تو یہاں پہ جس طرح آپ نے کہا صدر صاحب نے کہ ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے ہماری کم ہوئی، ہمارا ٹریڈ کم ہوا ہے. تورخم بارڈر کا جی بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ 24 گھنٹے چلنا چاہیے. آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے اعلان بھی کر دیا.
آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا سرکاری نظام جو ہے اگر آہستہ آہستہ چلتا ہے تو اس کو دھکے مار مار کے کروانا پڑتا ہے. میں نے گیس کی قیمت جو ایکسپورٹرز کے لیے گیس کی قیمت کم کی تھی, مجھے 5 ECC کی میٹنگ کرنی پڑی آخرکار اس کو کروانے کے لیے. تو ذرا دھکا لگانا پڑتا ہے, انشاءاللہ کریں گے. وہ صرف پشاور کے بزنس کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے ٹریڈ کے لیے. اور بالکل درست بات ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹریڈ ہے, میں تو جی کراچی کے چیمبر میں بھی یہ پہلے بول چکا ہوں, ہمیں اپنی شمال سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ سی پیک بن رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہم نے اپنے مغرب اور مشرق دونوں کے اندر جو ہمارے جو خطہ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور تجارت بڑھانے کی ضرورت ہے. مشرق میں تو اس وقت لگتا ہی ہے کہ جس وقت تک انڈیا کا الیکشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کا آدھا الیکشن تو ہوتا ہے پاکستان کے خلاف بات کرنے میں, تو اس وقت تو وہ لگے ہوئے اسی کام کے اوپر. لیکن چلیں دیکھیں الیکشن کے بعد امید ہے کہ تھوڑی بہتر وہاں سے رویہ ہوگا. لیکن ایران اور افغانستان ان کے ساتھ تو ہمیں پوری کوشش کے ساتھ اور فوکس کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو ہے ہمیں تجارت بڑھانے کی. میں یہ مغربی ممالک سے لوگ آتے ہیں جی, وہ جب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ ایک خطے کے اندر جو ٹریڈ ہوتا ہے, تجارت ہوتا ہے, وہ بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے معیشت کو اڑانے کے لیے. تو آپ انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اور یہ اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, ہمارے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر ہم وہ جو بنیادی مسائل ہیں, کشمیر ہے اور دوسرے جو بنیادی مسائل ہیں, ان کو حل کر سکیں تو انڈیا کے ساتھ اگر تجارت ہوتی ہے تو اس سے بہتری آئے گی. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں یار یہ اصول اتنا اچھا جو اصول ہے جو آپ مجھے جس کا درس دے رہے ہیں, یہ ایران پہ کیوں نہیں اپلائی کرتا؟ اس کی کوئی نہیں بات کرتا. سو ہمیں جی, اور آپ کو خوشی ہوگی ابھی جب ترکی گئے ہوئے تھے ہمارے صدر ایردوان کے ساتھ میٹنگ کے اندر, ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور انہوں نے فوری طور پہ اتفاق کیا کہ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک بن رہا ہے ٹرکی کے ساتھ. ٹرکی کے جو نائب صدر ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, پاکستان کی طرف سے میں لیڈ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے فروری کے مہینے میں ہم ٹرکی کو دے بھی دیں گے. اور میں ان کے ٹرکی کے وائس پریزیڈنٹ سے جو بات کر رہا تھا, میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ صرف آپ کے اور ہمارا ٹریڈ نہیں, میرے خیال میں ہمارے آج سے 10 سال 20 سال آگے کا ویژن یہ کہ ایران بھی اس کے اندر حصے دار بنے, پاکستان, ایران اور ٹرکی تو ہوں ہی ہوں, اور ترکی کے لیے پاکستان ایک ذریعہ بنے انڈیا اور چائنا کے اندر تجارت کرنے کے لیے, اور پاکستان کے لیے ترکی ذریعہ بنے یورپ کے اندر اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر تجارت کرنے کے لیے. اور کے پی کی جو اور پشاور کی جو پوزیشننگ ہے جی, یہ بالکل اس میں کلیدی ہے. تو یہ ہماری نیشنل اکنامک جو اسٹریٹجی بھی بنے اس کے اندر اس کو مرکزی کردار ہونا چاہیے. ایک چیز جو میں نے نوٹس کی, کل ہم گئے تھے جی وہاں پہ دبئی فورم میں وزیر اعظم کی نوٹ ایڈریس تھا ان کا, اور انہوں نے اپنا جو ویژن ہے اس کے بارے میں بات کی. اور وہاں پر کیونکہ وہی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر بھی آئی ہوئی تھی, تو ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. تو میں سمجھا تھا آج بہت آپ سوال پوچھیں گے, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھا کہ وہ ایگریمنٹ اگر اچھا ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, ہمارے اور ان کے جو فرق تھا اس کے اندر کمی آئی ہے, IMF نے اپنی پوزیشن بدلی ہے, تو وہ ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اٹھانا جو ہے نا جی, وہ ان لوگوں نے جو اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے اٹھانا ہے, کسی نے باہر سے آ کے پاکستان کو ٹھیک نہیں کرنا. تو ہم اگر اپنے صحیح اقدامات کریں گے, صحیح فیصلے کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی معیشت اٹھے گی. اور اگر یہ ہوتا بھی ہے, لگ رہا ہے کہ ہم قریب آ گئے ہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, تو اس وقت اگر ضرورت ہے وہ کر بھی لیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو آخری معاہدہ بنانا ہے, اور وہ آخری ہوگا جب آپ کا کاروبار بڑھے گا, آپ سرمایہ کاری کریں گے, آپ تجارت کریں گے, آپ صنعت کو بڑھائیں گے, اسی سے ہوگا. میں جو آپ نے پوائنٹس دیے تھے اس پہ کچھ چیزوں کے اوپر میں ابھی کامنٹ کر دوں گا. میرے پاس کوئی الحمدللہ 33 پوائنٹ ہے جو سب پہ شاید فوری طور پہ نہ کرے, لیکن نوٹ میں نے کر دیے. میں آخری والے میں پہلے کامنٹ کر دوں. آپ نے میرے نوجوان دوست نے کہا تھا کہ جب آپ اپنی جیب سے پیسہ دینا شروع کریں گے گیس کے بل کا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. نوجوان یہ تو بتا دو میرا کون دیتا ہے پیسہ بھائی؟ یہ کس کو, یہ غلط فہمی آپ کو کیسی ہوئی؟ نہیں سر, یہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے وہ غلط بتایا. اچھا نہیں یار, اچھا یار ایسے نہیں ہوگا نا, میں اس کے بعد کر لوں گا. میں اچھا اس کے بعد ہم بات کریں, آپ کو بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک میں وضاحت کرتا جاؤں, ورنہ آئندہ سے ایسا کرتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا, آئندہ سے میں آپ کو بل بھیجنا شروع کرتا ہوں, میرے بجائے آپ دے دیا کرتا.
میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیلی بات اس کے بعد میں اس کے بعد تفصیلی بات کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے جی. پھر آ جائیں جناب ویلنگ. یہ ہبائیں تو ان کو پتا ہے, میں نے ان کو بڑی پرزور طریقے سے سپورٹ بھی کیا تھا کہ یار یہ کب تک ویلنگ پہ باتیں ہوتی رہیں گی, خدا کا واسطہ رولز اس کو فائنل کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی نیپرا کے چیئرمین کا کوئی انٹرویو وغیرہ بھی ہو رہے تھے, پتہ نہیں کوئی سلیکٹ ہوا یا نہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے. یہ صرف کے پی کے لیے تو خاص طور پہ ضروری ہے, لیکن پورے پاکستان کے بزنس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویلنگ کے رولز فوری طور پہ فائنل کیا جائے. اینڈ آف فیبروری ہم تیار ہو ان شاء اللہ تعالیٰ, ان شاء اللہ زبردست. وہی نا اس کو کرانا ہے. بالکل سر, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ باتیں بہت ہو گئی یار, اب کام شروع کرو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. افغان ٹریڈ کے اوپر میں نے آپ سے بات کر دی. ٹیکس سسٹم ایکسپینشن آف ٹیکس نیٹ کی بات کی گئی جی, بہت بہت ضروری چیز ہے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. کافی اس کی جو بنیاد ہیں, کرنا کیسے جی, ٹیکس نیٹ بڑھے گا کیسے؟ دو طریقے سے, میری اپنی ذاتی رائے کے اندر دو طریقے سے بڑھے گا. یہ جو ایف بی آر کے ریڈ اور آڈٹ سے نہیں بڑھنے والا ٹیکس نیٹ بڑھے گا دو طریقوں سے. ایک, آسانی پیدا کرے, اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا 23 جنوری کا ہمارا جو میں نے فائنانس بل پیش کیا ہے, اس کے اندر ہم نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے تاجر کے لیے ایک آسان سسٹم جو ہے بالکل, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ایک صفحے کا ہو, سال میں ایک دفعہ اس کو سیدھی اماؤنٹ پتا ہو کہ کتنی دینی ہے, اتنی وہ جمع کرائے, اپنی دکان پہ لگا دے کہ جتنا میں نے یہ ٹیکس دیا تھا, قصہ ختم. اس کے بعد نہ آڈٹ نہ کچھ. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ وہ مکمل وفاق کا کنٹرول تھا وہاں پہ. ہم نے کہا پہلے ادھر کر دیں, پھر سارے پاکستان میں اس کو پھیلا دیں گے. دوسری چیز یہ کہ جی آج کل نیا دور ہے, آج کل تو اسد عمر کا وقت تو گزر گیا, تو ذرا خان کا دور ہے یہ. تو یہاں پر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, رائٹ. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ, ان کو استعمال کرنا ہے. اس کے لیے قانون کے اندر بندش ہوتی تھی, وہ ہم نے قانون بدلوایا. وہ قانون بدلوانے کے بعد اب ہم نے وہ گلوبل ایکسپرٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر دیا ہے. فروری کے آخر میں پہلی رپورٹ آنے والی ہے, اور مجھے امید یہ ہے کہ اس سے بہتری پیدا ہوگی. دوسرا, جو اگلا بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر جو مین اگلے 2019-20 کا بجٹ ہوگا, اس کے اندر میری یہ بھی خواہش ہے کہ جو فارم ہے ٹیکس کا تمام لوگوں کے لیے, اب صرف چھوٹے تاجر نہیں سب کے لیے, اس فارم میں آسانی پیدا کی جائے, اور ٹیکس جمع کرانے کا طریقہ کار جو ہے اس میں بھی آسانی پیدا کی جائے. اور ایک تو صاحب نے پہلے کہا تھا کہ جی جنوری 23 کو جو آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اچھے اقدامات ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو کام ہونا تھا وہ مکمل ہو گیا. بالکل صحیح ہے, اور یہ اس دن میں نے تقریر میں کہا تھا, یہ تو شروع ہوا ہے, یہ ابتدا ہے, اور اسی طریقے سے اور آسانی پیدا کرنی ہے, اور انسینٹیوز بہتر کرنے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اگلے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے مزید اقدامات دیں گے. ریفنڈز کی بات کی گئی, یہ سب سے میرے خیال میں بات ہی آج کل ریفنڈز کی, ڈی ایل ٹی ایل اور سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کی بات ہوتی ہے. اس کا جو پرومزری نوٹ والا اور جو بانڈ والا سسٹم ہے, جو ابھی میں نے گاڑی میں سے اس کے رولز فائنل میں نے اپروول دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر, ہفتہ 2 ہفتے کے اندر میکسیمم جو ہے وہ آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا. بینک لینڈنگ, بینک آف خیبر, یہ بالکل درست بات ہے جی. دیکھیں, یہ جو صوبائی بینکس بنائے گئے تھے, ان کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ ایک ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشن کا کام دیں. مجھے یہ آج پچھلے 1-2 سال کے مجھے ڈیٹا نہیں ہے, مجھے اس سے پتا ہے کہ 3-4 سال پہلے میں نے ڈیٹا نکلوایا تھا, تو پتہ یہ چلا تھا کہ بینک آف خیبر ڈپازٹ لے رہا ہے کے پی سے, اور زیادہ تر لینڈنگ کر رہا ہے کے پی کے باہر. یہ ایسے کام کرنے کے لیے تو اور کمرشل بینک سارے موجود ہیں, اور یہ آپ کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پروونشل گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, اور بینک آف خیبر کی جو لینڈنگ ہے وہ تو ہونی ہی چاہیے کہ وہ جو صوبے کی ضروریات ہیں, جو یہاں پہ کاروبار کو ضرورت ہے, اس کے لیے لینڈنگ بڑھائی جائے. آپ نے سرحد چیمبر کے ایکسلنس ایوارڈ کے لیے وزیر اعظم کا آپ کہہ رہے تھے, میں بالکل سر آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ ادھر سے واپس گاڑی میں جاتے ہوئے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا, اور امید ہے کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے. اور پشاور جو ہے وہ مجھے آج کے کچھ سوالوں سے بھی لگا کہ کچھ لوگ شاید خوش نہیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پشاور اب تحریک انصاف کا شہر بن گیا ہے, تو ادھر اس کا تو خاص حق ہے وزیر اعظم کے اوپر. کاٹن امپورٹ جی بہت بڑا ایشو ہے جی. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے
اس کی ہمارے صوبے کے اندر جی ڈی آئی خان کے پاس وہاں پہ پانی کی جو اسکیم ہم کر رہے ہیں وہ جس وقت ایک دفعہ پورا نظام بن جاتا ہے تو ادھر ڈی آئی خان کے پاس بھی بڑا کاٹن کا پوٹینشیل ہے. کل ہے جی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر ایک خصوصی آئٹم جو ہے وہ میں نے یہ رکھوایا ہوا ہے کاٹن کے اوپر. اس میں ہم ایکسپورٹس کو بھی بلا رہے ہیں. ہماری انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج سے 25 سال پہلے ہم جتنی ہم نے کاٹن پروڈیوس کی تھی آج ہم اس سے کم کاٹن پروڈیوس کریں. دنیا جو ہے وہ 2 گنا اور 3 گنا زیادہ چلا گیا ہے. تو خصوصی توجہ ہم نے دینی ہے کاٹن کی. انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کل ہی کچھ فیصلے کرتے ہیں. ٹیکسٹائل منسٹر کی خواہش شاید کی گئی جی کہ ایک الگ سے ٹیکسٹائل منسٹر ہونا چاہیے. یہ بھی میں پرائم منسٹر کے پاس پہنچا دوں گا جی. کنڈا ڈسکنیکشن اینڈ نو بڈی ٹیکنگ اونرشپ. میں نے پوائنٹ آپ کا نوٹ کر لیا. سے بڑی کیمپین تو انہوں نے چلائی ہے. آئی نو کہ مجھے ادھر حیات آباد کے بھی اور وہ انٹیریئر سندھ بلوچستان پنجاب ہر جگہ انہوں نے کی ہے. بٹ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اس کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے. انڈسٹری لوڈ شیڈنگ والا پوائنٹ بھی میں نے نوٹ کر دیا جی. بالکل یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ کی کوئی جواز نہیں بنتا. میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کر دیا ہے. میں بھی واپس جا کے پاور منسٹر سے ڈسکس کرتا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ تھا کہ جو صوبے میں نئے گیس کے کنیکشن لگ رہے ہیں اس کے اوپر ایل این جی کے وہ کہہ رہے ہیں کنیکشن کسی صورت میں بھی اس کی منطق مجھے سمجھ میں نہیں آئی. سال میں 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے جو گیس ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. 10 مہینے تو کلیئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور 158 بالکل کلیئر ہے جی. نہیں میں سر یہ ای سی سی کی میٹنگ کے اندر خود اٹھے مجھے یہ نمبر ہٹے ہوئے ہیں. اچھا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 158 کا پہلا کیس جو کوئی چھوٹے صوبے سے جو کیس جیتا گیا تھا وہ میرا فائل کیا ہوا کیس تھا. آپ کا دوسرا تھا. پہلا کیس میرا تھا اور اس کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ بھی میں جیتا تھا. سو وہ آئین بالکل واضح ہے جی. جیسے میں نے اس لیے میں سارے کیمراز کے سامنے میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جی آئی ڈی سی جو ہے آپ نے کہا ٹیپی ختم ہو گیا. ٹیپی ختم نہیں ہوا جی. میں نے کل آتھرائزیشن کی ہے. پتہ نہیں کتنے $ملین کی پاکستان کی جو اس کی کنٹریبیوشن ہے. ٹیپی بھی چل رہا ہے. ایک نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بڑی ڈلنی ہے. تو لیکن جی آئی ڈی سی کے ریٹس ہم نے کم ضرور کر دیے. جو میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی جی وہ اب قانون بننا ہے اس کا تو پارلیمنٹ میں جائے گا. اب دیکھیں باقی پارلیمنٹ سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی. لیکن ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے تو میں نے آگے کے لیے 0 کر دیا ہے اور باقی سیکٹرز کے لیے تمام سیکٹرز کے لیے جی آئی ڈی سی کے ریٹ میں کمی کر دی ہے. وہ اس کا بھی طریقہ نکالا ہے. اب دیکھیں سر ایسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. اس کا مطلب آپ کو پتہ نہیں چلا. یہی کیا سر یہ کر دیا. ہاں وہ سر ابھی وہ نہیں نوٹیفیکیشن ابھی ہو نہیں سکتا نا. ابھی جائے گا وہ پہلے اسمبلی میں اور اسمبلی نے اس کو دونوں ہاؤس میں پاس کرنا ہے. تو آپ کا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے پلیز اپنے ریپرزینٹیوز کو بتانا کہ یار یہ بہتری کے لیے. اچھا جی پے پیل کی سر یہ پے پیل کا آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا ہے. پے پیل نہ میرے ٹیسٹ پہ رکا ہوا ہے نہ اسٹیٹ بینک پہ رکا ہوا ہے نہ کسی حکومتی ادارے پہ رکا ہوا ہے. اس سے ریورس ہم پے پیل کو چیز کر رہے ہیں. میں نے خود اپنا انیشیٹو لیا. حالانکہ میں ڈائریکٹلی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے روزگار کا یہ ایک زبردست ذریعہ ہے. جو انہوں نے گھر بیٹھے وہ کام کرتے ہیں ہمارے بچے بچیاں اور ان کے پے پیل یا کوئی ایسا افیکٹو آن لائن پیمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے خود انیشیٹو لیا. میں نے پے پیل کے سی او کو میسج بھجوایا کہ یہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہمارے نوجوانوں کا روزگار کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں خود فلائی کر کے امریکہ جاتا ہوں آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے. تو ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. بات چیت شروع ہوئی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا جی وہ ہے ایک کمپنی علی پے جو علی بابا ایک بڑی فیمس چائنیز کمپنی ہے. وہ علی پے کی ایک سبسڈری ہے اینڈ فائنینشیل. اینڈ فائنینشیل نے ٹیلنور بینک جو تھا جو پہلے تعمیر بینک ہوتا تھا وہ تعمیر بینک کی میجورٹی شیئرز خرید لیے ہیں. اور ان سے میری جو بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ اشور کیا ہے کہ جو شروع کے پروجیکٹس جو کریں گے جو پہلے 6 ماہ 1 سال کے اندر پروجیکٹ کریں گے اس میں سے ایک یہ آن لائن پیمنٹ کا بھی سسٹم ہوگا. تو اگر وہ اینڈ فائنینشیل کا بھی سسٹم آن لائن ہو جائے افیکٹو ہو جائے تو اس سے بہتری ہو جائے گی. بٹ ہم پے پیل کو بھی چیز کرتے رہیں گے.
میں جی بالکل صحیح. اچھا INI والا جو ہے یہ آپ نے بات کی, یہ بالکل درست بات ہے, اور یہ FBR چیئرمین کے ساتھ ایک سے زیادہ دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے. دیکھیں آپ دنیا میں جہاں بھی ٹیکس کا نظام چلتا ہے, اس ٹیکس کے نظام کے اندر جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس کے پاس بڑے اسٹرانگ اختیارات ہوتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے پہلے کہا, خود ہی آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس نہیں بڑھے گا, لوگ اگر آنیسٹلی ٹیکس نہیں دیں گے تو کاروبار ایسے کیسے چلے گا. جو آنیسٹ سارے ٹیکس پیئر ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ اس طریقے کا رویہ رکھیں کہ جیسے وہ خدا نخواستہ جو ہے کوئی ملک دشمن ہے. کام اپنا بالکل کریں, بغیر کسی سیاسی خوف کے کریں, لیکن عزت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. یہ میں نے جو GIDC کا جب میں بات کر رہا تھا نا جی, جو میری 23 جنوری کی اسمبلی میں اسپیچ تھی, اس میں نے یہی بات کی تھی. جب تک یہ ٹیبل کے جو دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے نا جی, جب تک وہ ایک ٹیم بن کر نہیں مقابلہ کریں گے, ساری دنیا سے ہمارا مقابلہ ہے, یہ بڑے بڑے ملکوں سے مقابلہ ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت مقابلہ کرنا. جو آپ, میں تو بولتا ہوں پاکستان میں خاص طور پہ جو انڈسٹری چلا رہا ہے وہ تو جہاد کر رہا ہے. جب تک حکومت اور کاروبار مل کر ایک ٹیم کی طرح نہیں کام کریں گے, ہم نے ایک عجیب و غریب ماحول بنا دیا ہے. اور یہی میں نے کہا تھا کہ ہم کورٹوں میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف حکومت کھڑی ہوئی ہے, آگے کاروبار کھڑا ہوا ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, اور اسی کا شاید نتیجہ ہے یہی ذہنی پہ. اور بالکل ٹھیک بات کی تھی آپ نے کی تھی شاید کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذہن کی سوچ بدلیں. یہ جو سامنے میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اس میں سے ہو سکتا ہے, میں تو نہیں جانتا, ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کوئی جس نے کاروبار کرنے میں کوئی ایسا بھی کام کیا ہو جو ٹھیک نہیں ہے, جو قانون کے مطابق نہیں ہے, لیکن بحیثیت مجموعی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دے رہے ہیں, جن کے کاروبار سے پاکستان کو ٹیکس مل رہا ہے, جس سے میری تنخواہ بھی ملتی ہے. میری گیس کا بل مجھے جیب سے دینا پڑتا ہے, لیکن تنخواہ ملتی ہے مجھے, اور آپ ہی کے ٹیکس سے ملتی ہے. ویسے میں خود بھی دیتا ہوں ٹیکس الحمدللہ. کوئی 2 سال پہلے 60 لاکھ تھا, اس سال میں نے چیک نہیں کیا, 50-60 لاکھ تو دیا ہوگا اس سال بھی ٹیکس. اچھا